اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج مجھے آپ سے جو گفتگو کرنا ہے وہ عرفے کے بارے میں ہے، کیونکہ روز عرفہ بیش قیمتی دن ہے، بیش قیمتی دن ہے۔ جو مخصوصی ہوتی ہے نا مولا کی، وہ دن بہت مخصوص ہے، بہت خاص ہے۔ پھر 15 شعبان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو عرفے کا دن یعنی پہلا دن جو حج کا ہوتا ہے، مولا ہم سب کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ ایک بار بھی نہیں گئے ہیں وہ لوگ بھی جائیں انشاءاللہ۔ آج سب کے لیے یہ بہت ناز کی طرف سے دعا ہے کہ مولا سب کو حج پر بلائیں۔ اتنا قیمتی یہ دن ہے، اتنی رحمتیں برکتیں اس دن کی ہیں کہ جو بھی عمل اور اعمال ہیں، میری گزارش ہے کہ سب لوگ پہلے سے آمادہ رہیں، تیار رہیں، اور چاہے ان کو اپنے کام کو کچھ شارٹ کرنا پڑے، کیسے بھی وقت نکالیں، اس دن اپنے کو خالی رکھیں اور عبادت میں گزاریں۔ اور یہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، بہت خاص ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس دن کی اتنی فضیلت بتائی ہے، اتنی فضیلت بتائی ہے، اور ہمیشہ تو ہم لوگ کہتے ہیں پروردگار عالم دے 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 دے، لیکن یہاں پر روز عرفہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ مانگو، جو مانگنا ہے وہ ہم سے مانگو تم۔ تو جو بھی مانگا جاتا ہے انشاءاللہ تو ضرور قبول ہوگی دعا۔ آپ کو بتاؤں میں کہ دیکھیے، میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں، مجلسوں میں بھی بتاتی ہوں کہ کچھ کتابیں ہر گھر میں ہونا چاہیے، جیسے یہ مفاتیح الجنان ہے، اور یہ نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کامرہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، کم سے کم تہذیب المسائل ہے۔ یہ 2-4-6 کتابیں تو ہونا ہی چاہیے، اور پتہ ہے اس کو روٹین میں روٹیٹ کر کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ کچھ ایسی مصلی کے آس پاس رکھیے، کچھ ایسی جگہ رکھیے کہ بچے بھی اس کو دیکھ سکیں۔ بڑے ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بچوں کو ہر بات بتانا پڑتی ہے، لیکن کتابیں جب بالکل ان کی پہنچ کے نزدیک ہوں گی، بالکل آسانی سے ان کے پاس پہنچ جائیں گے، تو وہ بھی ان کو ذوق و شوق پیدا ہوگا، دلچسپی پیدا ہوگی ان کتابوں کے لیے بھی۔ خیر، تو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی کے لیے واقعی دعا نکلتی ہے۔ اتنا کچھ ذخیرہ، سب کچھ ماشاءاللہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو یہ موبائل جس سے ہم اور آپ دونوں کنیکٹ ہیں، تو یہ تو ہی ہے، تو اس موبائل پر ڈیوائن پلس پر بھی پورا ویڈیو میں نے ڈال رکھا ہے۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو بچے ہیں، ضعیف ہیں، جوان ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے ڈیوائن پلس کے بارے میں، وہ پلیز میرے چینل پر جا کر کے، نازف شاہ رضوی والے چینل پر جا کے اس کو ڈیوائن پلس کو ضرور دیکھیں اور یہاں سے استفادہ حاصل کریں۔ لیکن روز عرفات کے جو ہیں وہ عمل اعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیے مفاتیح میں بھی یہ ہے درج کہ روز عرفہ کو ایک فقیر مانگ رہا تھا، تو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اس کو بلایا اور کہا، وائے ہو تم پر، آج بھی یعنی عرفے کے دن بھی تم غیروں سے مانگ رہے ہو، اس خالق کائنات سے مانگو جس نے وعدہ کیا ہے سب کچھ دینے کا، تو انشاءاللہ وہ دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیارت اس دن کی پڑھنا ہے، ابھی میں اعمال بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو مقدم عمل ہے وہ عمل کی ہی طرح سے یہ بہت اہم بات ہے، جو غسل، جیسے جمعے کے غسل کی میں نے فضیلتیں پڑھی ہوئی ہیں، تو روز عرفہ کا سب سے اہم ہے غسل۔ جو غسل کرتی ہوں میں یا کرتا ہوں میں روز عرفہ کا، اور اس میں آپ 2500 نیت کر سکتی ہیں کہ اپنے غسل کرتی ہوں میں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتی ہوں میں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے غسل کرتی ہوں میں، زیارتوں پر جانے کے لیے، یا جو بھی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، یا جو بھی حالات معاملات کسی دوسرے کے بھی خراب ہیں ان کو اچھا کرنے کے لیے، کسی دوسرے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ہم جب دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں، دوسرے کے لیے فائدہ سوچتے ہیں، تو ہمارا فائدہ خود بخود ہونے لگتا ہے۔ یہ کتابی بات ہے۔ تو اس لیے
2500 نیت کر سکتے ہیں، غسل ایک ہی رہے گا کہ غسل کرتی ہوں میں یا کرتا ہوں میں روزے عرفہ کا۔ اور اس کی اتنی فضیلت ہے، ملتا ہے روایت میں کہ جیسے ہی سر سے پانی ڈلتا ہے غسل کا روزے عرفہ تو سارے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر کرے نہیں، اس دن تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر نہیں کرے، کیونکہ انسان سے دھوکے دھڑی سے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم لوگوں کے گناہوں کو اور دعاؤں کو قبول کرے، تو اس لیے غسل کرے۔ اور جو یہ عرفے کا دن ہے یہ زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور شام کو تک چلتا ہے۔ اس میں جو ہے 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے نماز پڑھنا ہے، بہت زیادہ بڑی یا ٹپیکل نماز نہیں ہے، بالکل سادی سی نماز ہے کہ عرفے کی نماز پڑھتی ہوں میں 4 رکعت 2 کر کے، یعنی کہ 2 سلام سے قربتاً اللہ، اور اس میں کیا کرنا ہے، 1 الحمد پڑھنا ہے اور 50 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت کرنا ہے پہلی رکعت میں۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، یہ مکمل کی 2 رکعتیں، اور پھر دوسری جو 2 رکعت پڑھی اس میں بھی 1 الحمد اور 50 قل اللہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اور پوری نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ضرور تلاوت کرنا ہے اور دعائیں مانگنا ہے اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے، مولا سب اچھے رہیں، شاد اور آباد، خوشحال رہیں، حج و زیارت کی توفیق ہو، نیک حاجات جن کی ہوں قبول ہو، وغیرہ وغیرہ ساری دعائیں مانگیے۔ لیکن مفاتیح میں جو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو ضرور زیارت کو پڑھنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا چاہے مولا زیارتوں کو بلائیں لیکن اگر ہم اپنے گھر سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو پتہ ہے کچھ فرشتوں کو وہاں پر مقرر کر رکھا گیا ہے قبے پر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر کہ جن دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی زیارت پڑھے تو وہ وہاں تک اس کی زیارت کو پہنچائے۔ یہ نظام قدرت ہے، انتظام کیا ہے، کتنا بڑا احسان کرم اس پروردگار عالم کا۔ تو زیارت پڑھے اور ابھی سے پہلے سے ڈھونڈ کے ٹک لگا کے انتظام کر کے، نہیں ہے تو فوٹو اسٹیٹ نکلوا کے، اسی لیے میں پہلے سے ڈالنا چاہ رہی ہوں ویڈیو تاکہ انتظامات آپ لوگ کر سکیں۔ اور دعائے عرفہ، خدا کی قسم حج میں مزہ آ جاتا ہے، پورے حج کا لطف آ جاتا ہے عرفے والے دن کہ کس طرح سے دعائیں، اگر اس کو اپنی زبان میں جو جس زبان کو اچھی طرح سمجھ سک رہا ہے وہ اس زبان میں پڑھے تو خدا کی قسم دل جھوم نہ جائے تو پھر بات کیا ہے کہ پتہ لگے گا کہ ہم لوگ کہاں کہاں مطلب کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، اور مولا کس طرح سے دعا فرما رہے ہیں اول تا آخر۔ جو آخر کے جملے ہیں تو بس میں وہ آپ کی یاد دلانا چاہوں گی کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ بہت مشہور ہے، مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو وہ جملہ بھی اس میں ہی موجود ہے کہ پروردگار عالم اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور پروردگار عالم اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ تو معیار زندگی، معیار بندگی، معیار خوشی اور کامیابی کا معیار خوشنودی الہی ہونا چاہیے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہ گاروں کو توفیق عطا فرما، راہ خیر پر چلنے کی، صبر و سکون سے کام کرنے کی، کہ خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون عطا کریں۔ بی بی سے یہ دعا ہے پروردگار عالم ہم لوگوں کی ساری خامیوں کو خوبیوں میں بدل دے، بار الہ اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے، ساری دنیا کے سارے مومن مومنہ کی جائز حاجتیں پوری ہوں، اور بار الہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، جن کو یہ باتیں جن تک نہیں پہنچی ہیں، بار الہ ان تک ان عبادات کو پہنچانے کی توفیق عطا ہو۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا اور سب کو حج زیارت نصیب ہو، بی بی کا روضہ تعمیر ہو اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ والسلام۔